حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله. Say together la ilaha illallah الله الله. Say loudly la ilaha illallah. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأتباعك يا سيدي يا خاتم النبيين. وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں، وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا ہے. احباب ذی وقار، جامعہ السعید کے اندر انعقاد پذیر آج کی یہ خوبصورت و بابرکت محفل 3 نسبتوں سے انعقاد پذیر ہے. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی 11ویں شریف، اور برائے ایصال ثواب ہمارے محسن، ہمارے پیارے جناب حاجی طالب حسین صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے. آپ احباب محفل کے اندر تشریف لائے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ احباب تشریف لائیں گے. اور یہ عظیم الشان پروگرام ہر سال جامعہ سعید کے اندر منعقد ہوتا ہے، انعقاد پذیر ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے اس میں حرارت پیدا کی جائے، اس شعلے کو مزید بھڑکایا جائے تاکہ لوگوں کے دل اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوں، لوگ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھیں، حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کریں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، سیرت النبی کی باتیں سنیں. تو یہ محفل اس محفل کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کیا جائے. اگر کسی کے دل میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت نہیں تو چاہے وہ اپنے زمانے کا بڑا عالم کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، قاضی کیوں نہ ہو، وہ شخص جو ہے ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہوگی تو ہم اگرچہ دین حاصل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، لیکن وہ ہماری محبت جو ہے یہ ان چیزوں کے ساتھ محبت وہ بیکار ہے جب تک اس محبت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت شامل نہ ہو. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. اور کسی سیانے نے جو ہے کتنی پیاری بات عقل مند نے کہی ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، ISLAM، اس کا مطلب کیا ہے کہ I shall love always محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں ہمیشہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا رہوں گا. جب تک ہماری زندگیاں ہیں، ہمارے سانس باقی ہیں، وہ سانس جو ہے اگر اللہ کی یاد میں بسر ہوں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی یاد میں بسر ہوں تو وہ حقیقی ہماری عمر وہی ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی نعت خوانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی یاد میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اولیاء کاملین کی یاد میں گزر جائے. تو وہی زندگی جو ہے اصل زندگی ہے. ورنہ دیکھیں کہ ہم زندگی کے اندر کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کبھی ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، کبھی کسی انداز سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، کبھی موبائلوں کے اوپر لگے رہتے ہیں، گیموں کے اوپر لگے رہتے ہیں، پورا دن اور پوری رات جو ہے ہمارے موبائلوں کے اوپر گزر جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ وہ شخص جس نے اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر بسا لیا، سرکار دو عالم علیہ السلام کی یاد کو اپنے دل کے اندر بسا لیا، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یاد کو، ان کی تعلیمات کو اپنے دل کے اندر بسا لیا، وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی بن جاتا ہے،
وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا حافظ بن جاتا ہے، وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ بے شمار اولیاء کاملین جنہوں نے دین پڑھا، دین سیکھا، پھر دین لوگوں کو سکھایا، تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہی مشن رکھا کہ ہمیشہ جو ہے قرآن پاک کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتے رہیں، سرکار کی احادیث مبارکہ دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ بیان کرنے کا کتنا اجر بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نَضَّرَ اللّٰهُ عمران سمع مقالتی فبلغها کما سمعها، کہ اللہ رب العزت اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس انسان کے چہرے کو سر سبز و شاداب رکھے، گرین رکھے، کہ جس نے میری گفتگو کو، میری بات کو، میری حدیث مبارکہ کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس انسان کو اس کے چہرے کی نزاکت کے لیے، اس کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے کیا دعا ارشاد فرمائی۔ اور آج ہم یہاں جو جامعہ سید کے اندر موجود ہیں، اس لیے موجود ہیں کہ سرکار کے کمالات لوگوں کے سامنے بیان کریں، سرکار کے کمالات علماء کرام سے سنیں، سرکار کی باتیں، حضور علیہ السلام کی باتیں علماء کرام سے سنیں۔ تو یہ جب ہم باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت اور تازہ ہوگی، اور یہی محبت جو ہے ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا سبب ہے، قبر میں کامیابی کا سبب ہے، اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ یاد رکھیں کہ بے شمار احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ، جو 6 مشہور کتابیں، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں جن کے اندر علماء کرام نے حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو سب میں جو ہے یہی نچوڑ ملتا ہے، خلاصہ ملتا ہے کہ جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، سرکار کے دین کو لوگوں تک پھیلایا، نام اسی کا باقی رہے گا قیامت تک۔ امام مالک جیسی شخصیات کو دیکھیں کہ ساری زندگی سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور سرکار علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، اس کے بعد کبھی بھی مدینہ طیبہ سے باہر نہیں گئے، اس لیے کہ شاید مجھے کہیں مدینہ طیبہ سے باہر موت آ جائے تو مجھے حضور علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہونا نصیب نہ ہو۔ ایسی عظیم شخصیات، ایسی عظیم ہستیاں جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوئیں، جن کے نقش قدم پر چل کر، جن کے راہ راست پر چل کر ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی یاد میں بسر ہو۔ اصل زندگی وہی ہے جو دینی تعلیم حاصل کرتے کرتے گزر جائے، جو دین پڑھتے پڑھتے گزر جائے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے گزر جائے، وہی اصل زندگی ہے۔ اور وہ زندگی صحیح معنوں میں زندگی نہیں ہے کہ جو فضول کاموں میں بسر ہو، موبائلوں کے اوپر لگے رہے انسان، گیموں کے اوپر لگا رہے، فضولیات کے اوپر لگا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے ہمارے سامنے جو فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ہمارے دائیں طرف ایک فرشتہ موجود ہے، بائیں طرف ایک موجود ہے، یہ ہمارے اچھے اعمال اور ہمارے برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی جو ہے انسان کوئی ایک لفظ بولتا ہے، فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ اچھا لفظ ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، اگر وہ برا لفظ ہے، غلط لفظ ہے، تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور یہ ہماری کتاب جو ہے تیار ہو رہی ہے، بک تیار ہو رہی ہے، اور یہ بک قیامت کے دن ہمیں دی جائے گی۔ اور وہ شخص جس کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گی، اللہ قیامت کے دن اسے سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور وہ شخص جس کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں اور اس کے پیچھے سے دی گئی، قرآن پاک کی آیات جو ہے اس بات کی گواہ ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ جس کو پیچھے سے جو ہے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا یا بائیں طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شخص جو ہے جہنم کا مستحق ہوگا، اور جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ شخص جنت کا مستحق ہوگا، جنت میں جانے کا اہل ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ، جب جو بھی ہماری زندگی گزرے، ہمارے زندگی کا وقت گزرے، یا اللہ تیری یاد میں بسر ہو، تیرے محبوب کی یاد میں بسر ہو، تیرے نیک بندوں کی یاد میں بسر ہو۔ وہ نیک بندے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے تیری عبادت کی، ان نیک ہستیوں کے صدقہ سے یا اللہ ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ماشاءاللہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی یہ محفل ہے، اور سرکار کی خوشیاں، سرکار کی آمد کی خوشیاں اس دور میں صحابہ کرام نے کس انداز سے منائیں۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی
تو لوگوں نے جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ انصار مدینہ نے کس انداز سے حضور علیہ السلام کا بھرپور استقبال کیا تھا، کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ نعرے جو ہے آج بھی ہمارے کانوں کے اندر گونجتے ہیں۔ وہ منظر جب ہم تصوراتی طور پر خیالاتی دنیا میں جب گھومتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو ہمارے سامنے وہ خیال آتا ہے کہ بوڑھے بچے سب جو ہے حضور علیہ السلام کی آمد پر جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے ہمارے نبی آگے، ہمارے رسول آگے۔ اور یہ معروف و مشہور شعر بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ سرکار ہمارے لیے 14ویں کا چاند ہے۔ تو 14ویں کا چاند کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ چاند کے پہلے جو ابتدائی 13 ڈیز ہوتے ہیں، 13 دن ہوتے ہیں، اس وقت چاند مکمل نہیں ہوتا، اور 14 دن کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ 14ویں دن چاند جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے کامل چاند کی، کامل بدر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بدر کا مطلب ہی یہی ہے کہ مکمل چاند۔ تو ہم پر چاند طلوع ہو گیا، اور ان صحابہ کرام نے جب سرکار کے چہرہ انور کی زیارت کی ہوگی، حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، ان کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہوگا، تو انہوں نے کس انداز سے یہ کہا ہوگا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ آج ہم جامعہ سید کے اندر بیٹھ کر یہی حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے جو ہے گنگنا رہے ہیں، گیت گنگنا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پر آ جاؤ، اے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حضور کی چوکھٹ پر آ جاؤ۔ اگر تم حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور قبر حشر کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ کر جو ہے میں کوئی اور راستہ اختیار کروں گا، تو چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، جس شعبہ مکتبہ فکر میں بھی وہ ہو، لیکن جب وہ حضور علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ کر یہ دین پڑھائے گا تو اس کا دین پڑھانا بیکار ہوگا۔ کہ محمد کی غلامی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ لو آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر یہ چیز ہماری کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے اندر خامی ہے، اس کے اندر کم مکمل ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ کمپلیٹ اسی وقت ہے کہ جب ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیں گے، حضور علیہ السلام کی یاد کو اپنے سینے کے اندر بسائیں گے، تو انشاءاللہ رب کائنات سرکار کے وسیلہ سے ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں، انشاءاللہ صرف تلاوت اور نعت انشاءاللہ نماز سے پہلے ہم کریں گے، پھر اس کے بعد باقی جو پروگرام انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ہوگا۔ چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ آپ کے صحابہ نے کس حد تک آپ کا ساتھ دیا۔ ایک جنگ ختم ہوتی تھی تو سرکار دوسری جنگ کے لیے ان کو دعوت دیتے تھے کہ دوسری جنگ پر چلنا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام اسی انداز سے لوگوں کو تبلیغ کرتے۔ لوگ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ، سرکار کے صحابہ سرکار کے ساتھ اتنے مانوس تھے، اتنی محبت کرنے والے تھے کہ کبھی جو ہے سرکار کے حکم کے خلاف انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ آج ہماری زندگیاں گزرتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی کام جو ہے دین کے مطابق، کوئی کام دین کے خلاف، کوئی دین کے مطابق، کوئی دین کے خلاف۔ لیکن ان کا صحابہ کرام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت جو حضور کے سامنے ہوتا تھا، اور کوئی بات بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے خلاف نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی مرضی کے عین مطابق کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کو جو اپنا لیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے، حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور حشر کی کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ قبر حشر کی کامیابی نماز روزوں کے ساتھ نہیں، اگرچہ یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں گامزن نہ ہوگی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہوگی، اس وقت تک ہم کوئی بھی کام کریں گے تو وہ بیکار اور ادھورا ہے۔ لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ آج کی جو محفل جامعہ السید کے اندر انعقاد پذیر ہے، دیکھیں کہ ہمارے حاجی یونس صاحب برڈ فورٹ سے تشریف لائے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، جناب وکیل صاحب غوثیہ ساؤنڈ والے یہ بھی تشریف لائے، بے شمار مہمان آپ کے سامنے، کچھ مہمان ہمارے جو ہے حافظ اویس سعیدی صاحب ماشاءاللہ کل یا پرسوں ہی
عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آئے۔ حافظ حسن بشیر صاحب، محسن بشیر صاحب ماشاءاللہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان جو ہیں یہ مستقبل کے ستارے ہیں، سٹارز ہیں، اس لیے کہ دین کا جو کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے دین کی بہاریں جو ہیں ان کو مل رہی ہیں، اور دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں بھی جاتے ہیں دیکھیں کہ اچھی اچھی خوبصورت ٹوپیاں دیکھیں، چہروں پر جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنتیں سجائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے ساری بہاریں سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو بے شک آپ ٹوپیاں پہنتے رہیں، جبے کبے پہنتے رہیں، جو چیز بھی پہنتے رہیں، تو آپ کی جو ہے وہ محبت کسی کام کے نہیں ہے، آپ کے اعمال کسی کام کے نہیں ہے۔ لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور جس بھی شخص نے، جس بھی آدمی نے جس انداز سے آج کے پروگرام میں حصہ لیا یا حصہ لے رہے ہیں یا حصہ لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ جتنے بھی جامعہ سید کے معاونین ہیں، قرب و جوار میں رہنے والے جتنے بھی احباب جو باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی، ایمان و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب قرب و جوار جامعہ سید کے جو ہے قریب رہنے والے احباب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، بالخصوص جناب حاجی طالب حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، جو خدمت انہوں نے دین کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کی اس خوبصورت پروگرام کی نگرانی فرما رہے ہیں جامعہ سید کے امام و خطیب جناب حافظ رضا مصطفیٰ صاحب، یہاں تشریف فرما ہیں۔ اسی انداز سے حافظ اشفاق صاحب، انہوں نے جو ہے جامعہ سید میں کافی عرصہ بچوں کو پڑھایا، ماشاءاللہ حافظ قرآن پاک ہیں، تراویحیں بھی یہاں پڑھاتے ہیں۔ اسی انداز سے حافظ حسن بشیر صاحب، محسن بشیر صاحب، اویس لطیف صاحب، یہ یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت کے اندر یہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پڑھیں گے۔ اور آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب بھی مہمان تشریف لائیں زور سے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ یہ کلمات کہتے رہیں گے۔ آپ کو بیدار کرنے کی یا جگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہم پر فرض ہے۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تسبیح کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند پرند، جمادات، نباتات، درخت، پرندے، جو چیزیں بھی ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنی اپنی شان کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب قرب قیامت ہوگا، آپ نے سنا یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ میں نے اللہ رب العزت نے سرکار کا معجزہ لوگوں کو دکھایا کہ پتھر بھی سرکار علیہ السلام کو پہچانتے تھے اور بولا کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور قرب قیامت بھی آج جو یہ فلسطینیوں پر مشکل وقت آیا ہوا ہے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مشکل وقت ٹل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ مشکل وقت کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے، اور وہ وقت ایسا آئے گا ایک دن انشاءاللہ جو وہاں کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور پتھر بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے فلاں شخص جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوگا، لیکن بہت لمبی احادیث مبارکہ سرکار نے بیان فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر، دنیا بھر کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے۔ اور جو مسلمان اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کہتے ہیں کہ ہر 5 منٹ کے اندر، یعنی ہر 5 منٹ کے بعد ایک بچہ وہاں شہید ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت دیکھیں کہ وہاں ظالم جو ہے کس انداز سے وہاں بمباری کر رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، آگ برسا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان کے لیے کتنا مشکل وقت ہے۔ ہم تو آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صرف جو ہے دلی محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی جو ہے اور ان کے ساتھ جو ہے کسی اور انداز سے محبت کا مظاہرہ کس انداز سے کوئی مالی مدد ان کی کر سکتے ہیں، باقی ہم دلوں میں جو ہے ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شعر کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوبے کانٹا جو کابل میں، کابل کیپٹل ہے افغانستان کا، کہ یعنی کہ بھائی چارے کا مطلب، بردرہڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دنیا کے کونے میں رہنے والے ایک مسلمان کو تکلیف ہو
تو پوری دنیا کے مسلمان اس کی مدد کے لیے بےتاب ہو جائیں، بے چین ہو جائیں کہ ہم کب اس کی مدد کو پہنچیں گے، کب اس کی مدد کریں گے، کب اس کی ہیلپ کریں گے۔ تو یہ اخوت جو ہے ہمارے اندر موجود ہے ایمان کے ناطے سے، ورنہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ دشمن وہی ہے جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہی ہمارا دشمن ہے۔ اور جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوب کا دوست ہے، اللہ کے اولیاء کاملین کا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں پر جبر و ظلم ستم یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اغیار جو ہے وہ ہماری جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں ہمیں کو پوچھنے والا نہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے، ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں، تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جامعہ سعید کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ رضا مصطفیٰ صاحب کو۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس ببرکت اور خوبصورت محفل کا آغاز کریں۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
إنه لقول رسول كريم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز کر رہے تھے جامعہ سعید کے امام و خطیب جناب حافظ رضا المصطفیٰ صاحب. اللہ تعالیٰ حضرت کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے محمد ابراہیم کو دعوت دے رہا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ آج کی اس محفل کا آغاز کریں. محمد ابراہیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ محمد ابراہیم جامعہ سعید کے طالب علم اور حافظ رضا المصطفیٰ صاحب کے صاحبزادے آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کر رہے تھے. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب حافظ عماد حسین صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں. جناب محترم عماد حسین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب
أيحسب الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. چھوڑ فکر دنیا کی فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں 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 مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی. اور صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہے جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سکے پھرتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی. اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ان کے در کے ٹوکروں پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں.
ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب عماد حسین صاحب۔ ماشاءاللہ آپ تمام احباب بھی ذوق کے ساتھ ان کے ساتھ نعت پاک میں شریک تھے۔ ذرا ایک مرتبہ زور سے نعرہ لگا دیں تاکہ سارے احباب جو ہے بیدار ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، نعت خوانان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ نعروں کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید بیدار ہوں گے، مزید جاگیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے پورے در و دیوار، یہ جو آپ کے سامنے در و دیوار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ سارے جو مسجدیں ایسی چیز ہیں کہ قرب قیامت ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جس طرح کہ آپ صاحب نے جو آیت جو سورہ مبارکہ تلاوت کیا ہے کہ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، سورج کی روشنی اس کو بھی لپیٹ لیا جائے گا، ستاروں کو لپیٹ لیا جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ختم ہو جائے گی، سب دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ اللہ کی مساجد، اللہ کے گھر، اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اوپر ان کو اٹھا لے گا۔ تو یہ بڑی جو ہے عظمت کی بات ہے۔ یہ در و دیوار جو بھی پتھر ہے، جو بھی اینٹ ہے، جو سیمنٹ ہے، یہ سب آپ کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے یہ بے جان ہیں، مردہ پڑے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے اپنی جگہ پر، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جو چیز بھی مسجد کے اندر لگی ہے وہ جان، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہمیں بے جان نظر آتی ہے، اس کے اندر پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ ساری چیزیں جان والی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں قرب قیامت اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پر اٹھا لے گا۔ ماشاءاللہ عماد حسین صاحب نے سرکار کی بارگاہ میں بڑے اچھے انداز میں اپنی محبت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نوجوانوں کو، ہم سب کے بچوں کو دین متین سیکھ کر سرکار کی محبت دلوں میں ان کے گامزن کرے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرے، تاکہ اس محبت کے ذریعے وہ دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ہماری آج کی اس بزم کے، اس محفل کے پہلے مہمان نعت خوان جناب محترم حافظ اویس لطیف صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، چونکہ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ موجود ہے نماز سے پہلے، تو انشاءاللہ دو مہمان جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ پہلے اویس لطیف صاحب، پھر اس کے بعد دوسروں کا ڈسکس فیصلہ کر لیا جائے گا ماشاءاللہ۔ تو اویس لطیف صاحب کو میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ بھرپور نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ ان سے دعائیں بھی حاصل کریں، یہ کل پرسوں ہی عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجماله
حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله 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 جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر اس سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر اس سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ 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 ہے یہ آرزو جو سرخ رو ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے دو جہاں کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں گے ہم کو قبول ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان
جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر، ہمارا
نہ ہے کیا بتاؤں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سب دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق سب دو میں فقیر ہوں تمہارا، جولی کو میری بیدو ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو میری بیدو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میرا خالق سب دو ورنہ کہے گی دنیا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا خالق سب دو ور میں فقیر ہوں تمہارا، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سب دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے جناب محترم محمد حافظ محمد اویس لطیف صاحب، اللہ تعالیٰ نے کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ احباب، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب حافظ اویس لطیف صاحب سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھ رہے تھے تو ہماری آج کی اس بزرگ کے مہمان خصوصی بریڈ فورٹ سے ہمارے معزز مہمان جناب حافظ عبدالقادر نشائی صاحب محفل کے اندر تشریف فرما ہوئے، ہم ان کو دل کے تھا گریوں سے محفل میں ویلکم کرتے ہیں۔ اسی انداز سے ان کے ساتھ ڈیوزبری سے ہمارے معزز مہمان جناب حافظ طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ محفل میں تشریف لائے، ہم حضرت کو بھی محفل میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی انداز سے بریڈ فورٹ سے ہمارے جو یہ مہمان ہیں ماشاءاللہ بڑا ذوق بڑی محبت رکھنے والے ہیں جناب چودھری فیصل صاحب بریڈ فورٹ سے تشریف لائے، اور آپ تمام احباب بھی ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ لوکل احباب ہیں ماشاءاللہ، جلدی پروگرام میں آتے ہیں، مناسب پروگرام سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ 5.7 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دے رہا ہوں محمد فیضان کو، عزیزم محمد فیضان کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سناخانان مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، جنت
جنت میں سیدہ کی کنیز جہان ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفل بڑی 11ویں شریف اور محفل ایصال ثواب جاری و ساری ہے۔ آپ احباب محفل شریف کے اندر تشریف فرما ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج کی اس بزم کے ایک مہمان حافظ اویس لطیف صاحب انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی۔ انشاءاللہ دوسرے مہمان جو ہیں وہ حافظ احسن بشیر صاحب، پھر ان کے بھائی محسن بشیر صاحب، پھر اس کے بعد جناب ہمارے مہمان حافظ عبدالقادر نشائی صاحب اپنے اپنے وقت پر آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، نہایت ہی بیداری کے ساتھ محفل کے اندر تشریف لائیں۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عالم اسلام کے نامور ثناخوان جناب حافظ احمد رضا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں، غالباً نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے نیچے تشریف لے گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت پر کلام جو ہے پیش کریں گے۔ اب میں بلا تاخیر ہماری آج کے اس بزم کے دوسرے مہمان خصوصی جناب حافظ احسن بشیر صاحب ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ان کی آمد سے پہلے بھرپور نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، ثناخوانان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
دل کے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں ہاں جلتے بجھا دیے ہیں ہاں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں ہاں روتے ہنسا دیے ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا تو نے تو چلتے پھرتے تو نے تو چلتے پھرتے مردے جھیلا دیے ہیں تو نے تو چلتے پھرتے مردے جھیلا دیے ان کی مہکنے دل کے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا مہکنے دل کے ہمارے ہیں رسول اللہ، 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 پیارے ہیں رسول اللہ، ہمارے ہیں رسول اللہ، ہمارے ہیں رسول اللہ، ہمارے ہیں رسول اللہ، ہمارے ہیں رسول اللہ۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، 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 سہارا ہے رسول اللہ، ہمارے ہیں رسول اللہ، ہمارے ہیں رسول اللہ، ہمارے ہیں رسول اللہ، ہمارے ہیں رسول اللہ۔ زمانے کا یہ ٹھکرایا، 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 تمہارا ہے رسول اللہ، ہمارے ہیں 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 رسول اللہ۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ایک ایک ولی ہے، ہر قوم پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، آستہ ہے یہ کس
شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا، ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا، گر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا، گر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا، سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا، جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا، رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا، روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا، سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا، سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا، شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو، شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو، شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو، آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو، خود پیلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا، خود پیلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا، مظہر ذات رب قدیر آپ ہے دستگیر آپ ہے، کاروان کرم کے امیر آپ ہے دستگیر آپ ہے، شاہ بغداد پیران پیر آپ ہے دستگیر آپ ہے، اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہے دستگیر آپ ہے، کوئی ہم سر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا، کوئی ہم سر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ نہایت ہی احسن انداز میں
ہماری آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی مہمان نعت خوان جناب محترم حافظ احسن بشیر صاحب بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ عدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ احباب، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ احسن بشیر صاحب کی نعت کے دوران عالم اسلام کے نامور ثنا خوان جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہوئے۔ ہم حضرت کو دل کی اتھا گرائیوں سے محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی انداز سے ویک فیلڈ سے ہمارے معزز مہمان جناب محترم جمیل احمد قادری صاحب وہ بھی ہماری محفل میں تشریف لائے۔ جناب خلیل احمد نورانی صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ اور ایک اور ہستی میں دیکھ رہا ہوں جو شاید جو آپ کی نظر نہ پڑی، قبلہ شاہ صاحب سید الطاف حسین شاہ صاحب ڈیوزبری سے، قبلہ حضرت آپ آگے تشریف لیں۔ ماشاءاللہ سید الطاف حسین شاہ صاحب آگے تشریف لیں، ان کو بھی ہم محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس لیے کہ سادات جو ہے ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہم سادات کو پیچھے نہیں بٹھا سکتے، بلکہ سادات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردار، لیڈر۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے سادات ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اور بھی جتنے بھی احباب محفل میں ابھی تشریف فرما ہوئے، ہم سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور انبیاء کا میلاد مناتے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں جناب حافظ احسن بشیر صاحب کے دوسرے بھائی جناب حافظ محسن بشیر صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بھرپور نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درد والا کہ مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سوگنے لگ گئی ہے ساڈی اس سوگنے لگ گئی ہے جیرا تور نباون والا ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کونین دماہی ایک پاسے پنجتن دگرانا ایک پاسے کونین دماہی ایک پاسے پنجتن دگرانا ایک پاسے خدا دے نبی سارے ایک پاسے خدا دے نبی سارے حسنین دنانا ایک پاسے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستان نہیں دیکھ کے اپنے رحمت برستان نہیں دیکھ کے اپنے رحمت مردوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے گایوں ہی ان کا چرچا رہے گا گایوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل
چمکانے والا نفس دشمن ہے دم میرا آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے 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 والے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے برطرت آمد گدا بغیر سوال برطرت آمد گدا بغیر سوال ہو بلا اختر کا داتا آپ ہے ہو بلا اختر کا داتا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے مصطفیٰ
صفائے ذات یکتا آپ ہے. ماشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے ویک فیلڈ سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان جناب حافظ محسن بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. احباب عزیز وقار، آپ تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آگے جو جگہ خالی ہے اس کو پہلے فل کریں، مکمل کریں. تھوڑا سا حضرات آگے تشریف لیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ بڑے ذوق والے، بڑی محبت والے لوگ ہیں آپ، اور حضور کے سارے غلام ہیں. سب کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جو حضور کا غلام ہے وہ زور سے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی حیات ہے. کافی سارے معزز مہمان نے ابھی ہماری محفل میں تشریف فرما ہوئے، ہم سب کو دل کی عطا کریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ خود انشاءاللہ زور سے سبحان اللہ کہتے رہیں گے. ہم تمام مہمانوں کو محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے بھائی یوسف صاحب ڈیوزبری سے ریورن صوب سے تشریف لائے، ان کو ویلکم کہتے ہیں. اسی انداز سے جناب حافظ فیض الرحمان صاحب ڈیوزبری سے ساور ٹاؤن سے تشریف لائے، ہم ان کو بھی محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اب میں انشاءاللہ جس ہستی کو دعوت نعت دے رہا ہوں، جی اچھا اللہ اکبر، ماشاءاللہ میری غلطی ہے، میری بھول ہے. ماشاءاللہ ہماری آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی، معزز مہمان خصوصی جناب عمران عبدالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد عمران عبدالی صاحب، ہم ان کو بھی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آج کی اس محفل کے انگلش اسپیکر ہیں. ماشاءاللہ اردو میں بھی خطاب فرماتے ہیں اور انگلش میں بھی خطاب فرماتے ہیں. میری یہ غلطی ہے، میں معذرت خواہ ہوں. حضرت کو میں نے دیکھا بھی ہے لیکن پھر اس کے باوجود ادھر نظر نہیں پڑی، تو میں ان کو بھی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ٹائم پر یہ بھی اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے. اب ذرا زور سے نعرہ لگا لیں. نعرے کے بعد میں آج کی اس بزم کے مہمان نعت خوان پاکستان سے تشریف لائے ہوئے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کو دعوت نعت دوں گا، تو بھرپور نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سناخانان مصطفیٰ.